خواتین و حضرات، صوفیزم کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ آپ سے ذہین آپا کے ٹوٹکوں سے شروع ہوا تھا اور ان کی جو زندگی میں پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن تھی کہ زندگی کے جہاد میں، زندگی کی مشکلات میں بغیر ان موافق حالات کے کہ جس کا انتظار میں اور آپ کرتے رہتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ انسان ایک صوفی انداز کی زندگی گزار سکے؟ جی ہاں، اسی حوالے سے ذہین آپا کا ذکر آپ سے ہوتا رہا۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ بنیادی طور پر صوفی ان حالات کا انتظار نہیں کرتا جن میں وہ اظہار کر سکے ان پوٹینشلز کا جو اس کے کریٹر نے اس کے اندر رکھ دیے ہیں۔ وہ ان کا اظہار کنسٹرینٹس کے اندر جہاد کرتے ہوئے، ان کانسٹرینٹس میں اس مچھلی کی طرح، ٹراؤٹ مچھلی کی طرح جو بہاؤ کے اگینسٹ سفر کرتی ہے، اس انداز میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو فرق کیا ہوا مومن جب علم سے اور ایمان کی کیفیت سے عمل کی زندگی میں صوفی بن کر سامنے آتا ہے؟ تو اس کے ذہن میں وہ تمام اگزامپلز ہوتے ہیں حضرت علی علیہ السلام سے لے کر آج تک کے، جہاں مختلف مواقع پر کبھی حاضر اور کبھی غائب کیفیت میں اتنے اگزامپلز سامنے آئیں کہ جن کو ایز اے ماڈل وہ فالو کر کے دیکھتا رہے کہ ان تمام ماڈلز نے جس کا ذکر اس کے ذہن میں ہر وقت چلتا رہتا ہے، جن کے بارے میں اس کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی رہتی ہے ہر وقت، انہوں نے کتنے درد میں، کتنی تکالیف میں، کتنے کانسٹرینٹس میں اپنے عمل کا اظہار کیا اپنے ایمان کی مضبوطی سے اور طاقت سے۔ یہ جو صوفی کی کیفیت ہے، therefore ان خصوصیات کا ذکر کرنے کے لیے یہ ویڈیوز آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ صوفی مومن انتظار کی کیفیت میں نہیں ہوتا کہ ملک کا صدر تبدیل ہو جائے، وزیر اعظم بدل جائے، گورنمنٹ بڑی زبردست ہو جائے، ہر طرف چین اور سکون کی بانسری بج رہی ہو، تو پھر اس کیفیت میں وہ تمام احکامات بجا لائے گا جو اس نے علم کی کیفیت میں رہ کر حاصل کیے ہیں، اور پھر ان پرفیکٹ سرکمسٹانسز میں وہ اپنے عمل کا مظاہرہ کرے گا اور وہ تمام خصوصیات اس کی باہر آ جائیں گی جو اس کے اندر پوٹینشل کے طور پر چھپی ہوئی نہیں۔ وہ ان کانسٹرینٹس کو ایک چیلنج کے طور پر قبول کرتا ہے۔ وہ ایک ایسی بانسری ہے جو کہ اس کا انتظار نہیں کرتی کہ ہر طرف چین ہوگا تو بجنے لگے گی، بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ ان تمام حالات کے باوجود وہ یہ بانسری بجائے اور اس میں سے ایسے سر بکھریں جو ہر کسی کو لبھائیں۔ ان خصوصیات کے لیے کیا اس کے پاس کوئی کریکلم ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی سلیبس ہے کہ جس سلیبس کو وہ فالو کرے اپنے اعمال میں، اور پھر وہ جو سلیبس ہے وہ اس کے لیے ایک سٹرکچر پرووائڈ کر دے اس کی زندگی میں عمل کا، اور پھر وہ کرتا چلا جائے وہ کام، کیونکہ وہ آپ نے جیسے سمجھ لیا کہ وہ علم کی کیفیت میں نہیں رہتا، وہ عمل کی زندگی میں چلا آتا ہے۔ جی ہاں، ہے وہ سلیبس، اور اس سلیبس میں جو پہلا چیپٹر ہے نا، وہ ہے اللہ کے ناموں کا۔ اب آپ چاہے جو بھی کہیں مجھے، لیکن میرے خیال میں جس اللہ کا تصور میرے ذہن میں ناچیز گناہ گار کے ذہن میں ہے، وہ یہ ہے کہ اسے چند ناموں میں مقید نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی خصوصیات اور اس کی صفات لامتناہی ہیں، اور ان کو 99 یا 100 ناموں میں سمویا نہیں جا سکتا۔ تو پھر یہ نام آپ کو بتانے کی، ان کو بار بار جپنے کی اور ان کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو پڑھنے کا کیا مقصد ہے اگر اللہ کے یہ نام اس کو مکمل طور پر کور نہیں کرتے، اس کا اپریزل نہیں کرتے کمپلیٹلی، تو پھر ان کا مقصد کیا ہے؟ میری نظر میں یہ مقصد پا لیتا ہے صوفی،
اور وہ جان جاتا ہے کہ یہ ایجنڈا سیٹ کیا ہے رب نے ان تمام خصوصیات کو جو اس کی ذات کی ہیں انفینائٹ فارم میں، ہمیشگی اور انتہا کی درجے پر قائم، اور ان کیفیات کو وہ انٹروڈیوس کر رہا ہے انسان کو کہ دیکھو اس کی انفینائٹم میں تو میں بیٹھا ہوں، لیکن اس کی پہلی سیڑھی پر تم کھڑے ہو، اور اب تم یہ کر سکتے ہو کہ یہ سیڑھیاں چڑھتے جاؤ اور میرے قریب آتے جاؤ۔ تو اس نے ان ناموں سے اپنے صوفی کو، اپنے مومن کو ایک ایجنڈا دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو انفینائٹم پہ تو میں رحیم ہوں، لیکن اس رحم کی، اس رحمانیت کی کچھ خصوصیات میں نے تمہارے اندر رکھ دی ہیں، ایمان رکھو اس کا۔ اور اب جب جب تمہیں موقع ملے کہ کسی بھی آگ کو گلزار کر سکتے ہو، تو جب تم ایسا کہو گے کہ میں نے اس آگ کو گلزار کیا، تو ضروری نہیں ہے کہ اس آگ میں ابراہیم ہو، کیونکہ جس کا وہ پیغمبر تھا جب وہ آگ میں گرا تو اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تو پھر اسی اللہ کی ضرورت ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے ارد گرد کتنی آگ ہے، کتنے موقع ہیں جہاں پر میں اور آپ لوگوں کو جلتا دیکھتے ہیں، نہ تو وہ ابراہیم ہیں اور نہ آپ خدا ہیں، لیکن زندگی کی مشکلات میں گھرے ہوئے یہ لوگ جب ان پر آپ کی نظر پڑتی ہے تو کیا آپ نے سوچا کہ آپ کے اندر بھی اس نے یہ خصوصیت رکھ دی ہے کہ آپ اس کے ارد گرد اس جلتی ہوئی آگ کو آرڈر کریں کہ یہ ٹھنڈی ہو جائے، اور یہ ٹھنڈی ہو جائے۔ تو جس وقت آپ سڑک پر تیز رفتار گاڑی میں بارش میں جا رہے ہیں اور ایک سڑک پر کھڑا ہوا انسان بھیگ رہا ہے، اور اس کے اندر اس کی جو غیرت ہے وہ اس کو یہ موقع نہیں دے رہی کہ وہ ہاتھ بڑھا کے اور جاتی ہوئی گاڑی کو روکے، اور آپ دور سے اس برسات میں اس شخص کی لاچارگی کو دیکھیں، اور پھر آپ اس پر چھینٹے اڑاتے ہوئے پاس سے گزر جانے کی بجائے رک جائیں اور اس کو اپنی گاڑی میں جگہ دیں، اور یہ سوچ لیں کہ میں نے اس شخص کو اس لیے نہیں جگہ دی کہ مجھے اس کا کوئی ثواب ہوگا، بلکہ اس لیے ایسا کیا ہے کہ یہ ایک آگ میں تھا جو پانی نے لگا رکھی تھی اس کی زندگی میں، اور میں نے اس کو اپنے پاس سیٹ پر بٹھا کر اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو کہ ان ناموں کا امپیکٹ پریکٹیکل لائف میں کس طرح صوفی کرتا ہے۔ وہ انتظار نہیں کر رہا اب ایک بہت بڑے واقعے کا، ایک بہت بڑے کام کا جو اسے انجام دینا ہے، بلکہ اتنا عام سا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جس میں سے روز میں اور آپ گزرتے ہیں۔ جس وقت آپ اپنے موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں اور ایک شخص ایسا کھڑا ہے جس نے مزدوری پر جانا ہے، اور اس نے ایک یہاں بیلچہ رکھا ہوا ہے اور ادھر اس نے ایک اور اوزار پکڑا ہوا ہے، اور وہ بڑی مشکل سے اس دھوپ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، اور اگر آپ نے اس کو اپنی پچھلی سیٹ پر بٹھا لیا اور دھوپ میں سے اس کے اس سفر کو، جس میں وہ جل رہا تھا دھوپ میں، اس کو وہاں پہنچا دیا جہاں اس کو پہنچانا تھا، اور اس کے لیے کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، جہاں تک آپ جا سکتے ہیں وہیں تک چلے جائیے، آپ ایک صوفی عمل کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کی زندگی کی آگ کو کم کیا، اور آگ کو بجھانے کے عمل کی جو سنت آپ ادا کر رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ اس کی افضل ترین سطح کے اوپر آگ میں کون تھا اور آگ بجھانے والا کون تھا۔ اتنی معمولی سطح پر انسان صوفی ہو کر اپنی زندگی گزار سکتا ہے، ذہین آپا بن سکتا ہے۔